السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ماریہ شاہکار کا ناول ڈر، ایپیسوڈ نمبر 11، لاسٹ ایپیسوڈ۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور روم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اچانک ہی فرنٹ ڈور پر کسی نے مکے برسائے تھے۔ یہ ناکنگ کا کون سا انداز تھا؟ اتنی رات گئے کون ہو سکتا تھا جبکہ گھر میں وہ اکیلی تھی؟ سب فلم دیکھنے گئے تھے، روم گھر پر ہی رکی تھی۔ وہ فرنٹ ڈور کی طرف گئی تھی، اس نے سوراخ میں جھانکا۔ روم کو اچانک جھٹکا لگا تھا، وہ اس شخص کو جانتی تھی، انسپکٹر راجر، مگر یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ روم نے دروازہ کھول دیا، اس نے اپنا سر باہر نکالا۔ انسپکٹر راجر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس گھر کا پتہ کس نے دیا؟ مس ارمیڈا۔ انسپکٹر کے چہرے پر اطمینان آیا تھا اسے دیکھ کر۔ خدا کا شکر ہے آپ مل گئی، خطرے کی کوئی بات نہیں، ہمیں آپ سے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ ہمیں؟ روم نے الجھن سے پوچھا، اور اچانک ہی اسے انسپکٹر کی پشت پر 2 لوگ نظر آئے۔ ایک تو عورت تھی، اور اتنی حسین و جمیل عورت کہ روم اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے گولڈن بال اور حد سے زیادہ نیلی آنکھیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ کیا اتنا زیادہ حسن دنیا میں اب بھی تھا؟ اس کے انداز سے شاہانہ تمکنت جھلک رہی تھی۔ اچانک ہی روم کی نظر دوسرے پر پڑی اور نکیٹر! روم چیخی۔ اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ عورت تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے روم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ روم کو تڑپتے دیکھ کر نکیٹر کی ہنسی نکل گئی۔ انسپکٹر نے اسے کوف سے دیکھا۔ تو یہ تیسری بار ہے میں تم سے مل رہا ہوں لڑکی، اور کتنا حسین اتفاق ہے کہ اس بار لائے نہیں ہے تمہیں بچانے کے لیے۔ خاموش نکیٹر۔ اس خوبصورت عورت کی برفیلی آنکھوں سے نکیٹر کو دیکھا جو چپ ہو گیا۔ ہم یہاں لڑکی کو ہرٹ کرنے نہیں آئے، ہم صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ لائے کہاں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ روم سے ہٹا دیا۔ میں کبھی نہیں بتاؤں گی تم لوگوں کو، روم چیخی۔ اس کی وجہ سے لائے پر قتل کا الزام لگا۔ روم نے نکیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے لائے کو نہیں روکنا چاہیے تھا تمہیں قتل کرنے سے۔ میری بات غور سے سننا بیہودہ لڑکی، اگر میں نکیٹر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انسپکٹر راجر نے اسے روک دیا۔ میرے خیال میں ہمیں مس ارمیڈا کو ساری بات سمجھانی چاہیے پہلے، انسپکٹر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہا انسپکٹر۔ عورت نے اپنا نازک ہاتھ آگے کیا۔ مس ارمیڈا، میرا نام ٹریشیا ٹرسٹن ایلرون ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ پتہ نہیں آپ مجھے جانتی ہوں گی یا… روم نے حیرانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ مجھے پتہ ہے آپ ٹرسٹن کی بیوی ہیں، مگر لائے نے کہا تھا کہ آپ نے ٹرسٹن کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ نے ٹرسٹن کی لوکیشن ویمپائر ہنٹرز کو بتائی تھی؟ روم نے دیکھا کہ چشمے زدن میں ٹریشیا کا خوبصورت چہرہ سفید پڑا۔ تمہاری اتنی ہمت! اس نے ایک قدم روم کی سمت لیا جیسے اس پر حملہ کر دے گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہو مجھے اتنی بڑی گالی دینے کی؟ تمہیں اسی وقت قتل کر دینا چاہیے۔ ایک انسان ہوتے ہوئے تم نے میری بے عزتی کیسے کی؟ میں اپنے شوہر سے، اپنی محبت سے غداری کروں گی؟ تم نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ میں تمہیں… لیڈی ٹریشیا، پلیز آپ روم کو دھمکانے کے بجائے اسے حالات حاضرہ کے بارے میں سمجھائیں، انسپکٹر راجر نے درخواست کی۔ ٹریشیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی حد سے زیادہ خوبصورت نیلی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ روم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا ویلنٹائن نے غلط انفارمیشن دی تھی؟ وہ سب کھانے کی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ روم کو ٹریشیا کے آنسو دیکھ کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اصل میں لائے کو یہ بات ویلنٹائن نے بتائی تھی کہ آپ نے ٹرسٹن کے ساتھ… روم کی بات سن کر ٹریشیا سے اپنے آنسو بھول گئے۔ ویلنٹائن نے؟ اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو وہ بھی اس پوری سازش کا حصہ ہے، مگر مجھے اس پر یقین نہیں ہو رہا کہ ویلنٹائن غداری کر سکتا ہے۔ اس کا خاندان پشتوں سے ایلرون خاندان کا وفادار رہا ہے۔ سازش؟ کیسی سازش؟ روم کا دل کانپا۔ ٹریشیا نے تیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ غداری نہیں کی۔ میں نے ٹرسٹن کی لوکیشن ویمپائر ہنٹرز کو نہیں دی۔ اس شخص نے اسے دھوکہ دیا جو اس کے بھائی جیسا تھا۔ کون ہے وہ؟ روم نے بے صبری سے پوچھا۔ کاش لائے اس وقت روم کے ساتھ ہوتا، کاش وہ کچھ دیر اور رک گیا ہوتا۔ ڈین! ٹریشیا پھنکاری۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا جیسے لائے کا ہوتا تھا جب وہ کنٹرول کھونے لگتا تھا۔ ٹرسٹن کا دوست، اس کے بھائی جیسا دوست۔ اس نے ٹرسٹن کی جان لی، اس نے پورا پلان بنایا تھا۔ ڈین؟ روم نے بے یقینی سے کہا۔ اسے اچھی طرح وہ دن یاد تھا جب وہ ڈین سے ملی تھی۔ روم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنس مکھ ویمپائر اتنے بڑے کھیل کے پیچھے تھا۔
مگر ڈین بھی ٹرسٹن کی طرح انسانوں اور ویمپائرس کے بیچ امن کا خواہاں تھا۔ روم نے ٹریشیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل۔ ٹریشیا نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ ٹرسٹن کی وفاداری کا دعویٰ کرتا تھا مگر اندر سے کچھ اور ہی نکلا۔ اگر وہ ٹرسٹن کی سوچ پر یقین نہیں رکھتا تھا تو وہ اس کے ساتھ کیوں تھا؟ جب ڈین کو امن چاہیے ہی نہیں تھا تو اس نے اتنا بڑا ڈرامہ کیوں رچایا؟ وہ ٹرسٹن کے قریب رہ کر اس کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا خیر خواہ ہے۔ اس کی غداری پر مجھے بھی یقین نہیں آیا۔ روم کی آنکھوں میں ٹرسٹن کا خوش دل چہرہ لہرایا۔ مطلب وہ دل ہی دل میں ٹرسٹن کے خلاف تھا۔ ٹریشیا اپنے جذبات پر قابو پا چکی تھی۔ بہت سے ویمپائرس کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ ٹرسٹن انسانوں کی زیادہ پرواہ کرتا تھا، ان کو اپنا دوست سمجھتا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ ٹرسٹن انسانوں کی طرفداری کرتا ہے۔ مطلب ڈین چاہتا تھا کہ ٹرسٹن انسانوں پر اپنا ہاتھ سخت رکھے، بالکل لائے کی طرح۔ ٹریشیا نے اپنے گولڈن بال پیچھے کیے۔ بالکل، لائے کو بھی ڈین شروع سے مشکوک لگتا تھا۔ میں نے کئی بار ڈین سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہمیشہ بھاگ جاتا۔ میں نے اس کا کئی دفعہ پیچھا بھی کیا اور تب مجھے احساس ہوا وہ جو بولتا ہے ویسے وہ ہے نہیں۔ جب آپ نے ڈین سے بات کی تب اس نے کیا کہا؟ اس نے تمام الزامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ٹرسٹن کو سب بتا دیا مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ ڈین اس کے بھائی جیسا ہے اور کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے ایلورون خاندان خطرے میں پڑے۔ تو ٹرسٹن اس پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ روم نے خود کلامی کی مگر لائے کو وہ مشکوک لگتا تھا اور ٹرسٹن کو نہیں۔ ٹریشیا نے ٹھنڈی سانس لی۔ ٹرسٹن لوگوں پر کچھ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتا تھا، اس کی فطرت ہی ایسی خوبصورت تھی۔ ٹرسٹن کے قتل سے ایک دن پہلے میں اپنے والدین کی طرف گئی تھی۔ جب مجھے اپنے شوہر کے قتل کا پتہ لگا، مجھے اپنی جان کی اور آنے والی زندگی… ٹریشیا ایک دم چپ ہو گئی جیسے وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ مجھے اپنی جان بچانی تھی تبھی میں چھپتی رہی۔ اچانک ہی روم کو احساس ہوا، کیا ٹریشیا پریگننٹ تھی؟ لائے کو کیسے لگے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ ایلورون خاندان کا اگلا وارث آنے والا ہے؟ لائے اکیلا نہیں۔ ہاں، لائے نے جرلان ہونے کی خبر بھی سنی۔ مجھے پتہ تھا وہ بھی ٹرسٹن کی طرح خطرے میں ہے۔ ٹرسٹن مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اگر میں نے اس کے بھائی کی جان نہ بچائی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتا تھا اگر اسے کچھ ہوا تو میں نے لائے کی حفاظت کرنی ہے۔ میں اپنے شوہر کے حکم کے خلاف کیسے جا سکتی تھی؟ مجھے یاد آیا کہ لائے تم سے ملتا تھا اور تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں بتایا جائے۔ میں ہی تھی جس نے تمہارے اپارٹمنٹ کے آگے وہ خط چھوڑا تھا۔ وہ آپ تھی؟ روم شاک ہوئی۔ اس نے کتنے دن سوچنے میں لگائے تھے کہ یہ خط کون بھیج سکتا تھا، اور وہ ٹریشیا تھی۔ آپ نے وہ خط لکھا تھا؟ ہاں، وہ میں تھی۔ میں انسپکٹر راجر کے پاس مدد مانگنے گئی۔ ٹرسٹن نے انسپکٹر کی کافی تعریف کی تھی، تبھی مجھے لگا اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اور انسپکٹر کلب بیسمنٹ گئے۔ ہم نے نکیٹر سے لائے کا پتہ لگانا تھا اور نکیٹر نے کہا وہ ہماری مدد کرے گا۔ روم نے نکیٹر کی جانب دیکھا جو اس وقت فرش کو گھو رہا تھا۔ میں سچ بول رہا تھا اس دن بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اسکاٹ جانسن کا قتل مجھ سے کروا کر لائے کو پھنسایا جا رہا ہے۔ لائے میرے بھائی جیسا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی وہ قتل نہیں کرتا۔ آپ دنیا کے نقشے سے ہی غائب ہو گئی مس ارمیڈا۔ آپ کو ڈھونڈنے میں کافی دقت ہوئی۔ انسپکٹر نے اعتراف کیا۔ روم کا چہرہ سرخ ہوا۔ ہاں، اس گھر کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ اب تمہیں بتانا ہوگا لائے کہاں ہے۔ ٹریشیا کی برداشت جواب دے گئی۔ اس سے پہلے کہ ڈین اس تک پہنچے ہمیں جانا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا وہ غدار کیا کرے گا لائے کے ساتھ۔ روم کا دماغ گھوم رہا تھا۔ ڈین نے ٹرسٹن کی موت پلان کی۔ ڈین اب لائے کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے روم نے ان کو پوری کہانی سنا دی۔ تو لائے مارکس ٹیلر کے پیچھے گیا ہے۔ ٹریشیا اٹھی۔ ہمیں جلد از جلد لائے تک پہنچنا ہوگا۔ روم کی نظر نکیٹر پر پڑی۔ کیا یہ بھی ساتھ چلنے والا تھا؟ لائے اس کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ میرے خیال میں نکیٹر کو چھپنا… نکیٹر نے اگلے لمحے اس کی بات کاٹی۔ کیوں؟ کس خوشی میں مجھے چھپنا چاہیے لڑکی؟ ہاں، میں نے قتل کیا ہے۔ میں نے ایک انسان کو قتل کیا ہے۔ تم انسانوں نے میرا پورا خاندان قتل کیا تھا، تو کیا میں تم سے ایک کو بھی نہیں قتل کر سکتا؟ چپ کرو تم دونوں، ہمیں اس وقت بحث میں نہیں پڑنا، لائے کی مدد کرنی ہے، انسپکٹر نے تلخی سے کہا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ جس طرح ٹریشیا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا اس سے روم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ اپنی فیملی کا سوچتے ہوئے روم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لوگ جب گھر واپس آئیں گے اور روم نہیں ہوگی تب ان پر کیا گزرے گی؟ روم کا رونا مزید تیز ہوا۔ نکیٹر نے کوفت سے اسے دیکھا۔ کوئی اس کو چپ کروائے گا یا میں کروں؟ تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ روم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے لائے کو اپنا بلڈ دیا ہے۔
تم نے لائے کو اپنا بلڈ دیا ہے؟ ٹریشیا کی خوبصورت آنکھوں میں شوق تھا۔ وہ باقاعدہ اس کی طرف مڑی۔ تم نے اسے آفر کیا اور اس نے لے لیا۔ اس کا تمہارے ساتھ لنک ہے، مطلب وہ تمہارے بارے میں سنجیدہ ہے، بے حد سنجیدہ۔ بغیر وارننگ نکیٹر ہنسنے لگا، مگر اس کی ہنسی بھی خوفناک تھی، سرد اور خوفناک۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تم نے کیا کر دیا، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ روم۔ ٹریشیا کے چہرے پر افسوس تھا۔ نکیٹر کی ہنسی اب بھی جاری تھی۔ تمہیں اندازہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف موت ہی تم دونوں کو جدا کر سکتی ہے۔ بے شک ابھی تم لائے کو لنک کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتی، مگر آہستہ آہستہ تمہیں بھی محسوس ہونا شروع ہوگا۔ تمہیں لائے کے بغیر اپنا آپ ادھورا لگے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روم کے دل کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی یہ سب سن کر۔ کیا وہ بھی لائے کو محسوس کرے گی؟ لائے نے کہا تھا اس سب کے بعد وہ اپنی قوم میں لوٹ جائے گا اور مجھے بھولنے کی کوشش۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، خود کو تسلی دے رہا ہے۔ لائے مر کر بھی تمہیں نہیں بھول سکتا روم۔ یہ لنک موت تک تم دونوں کو ایک ساتھ رکھے گا۔ ٹریشیا نے اسے سمجھایا، مگر اسے اپنے ملک کو چلانا ہے اور اسے وارث کی ضرورت ہوگی۔ اس کے مطابق انسان اور ویمپائر بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ روم اداس تھی۔ پہلی بار ٹریشیا کے چہرے پر مسکان پھیلی جس سے پوری گاڑی روشن ہو گئی۔ اس کا حسن مزید واضح ہوا تھا۔ ذرا سوچ کر دیکھو، لائے، اور وہ بھی ایک باپ کی شکل میں۔ وہ ہنسی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ لائے کو بچے پسند بھی نہیں۔ ٹریشیا محفوظ ہوئی۔ روم کی نظریں اس کے پیٹ کی جانب گئی۔ اگر ٹریشیا پریگننٹ تھی تو اس کا مطلب لائے کو وارث پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹریشیا اور ٹرسٹن کی اولاد آنے والی تھی۔ ڈین نے خوش دلی سے لائے کی جانب دیکھا۔ وہ بالکل ویسا تھا جس طرح آخری بار لائے کو ملا تھا۔ مارکس ٹیلر فرش پر رینگتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا، مگر ڈین نے اپنا بوٹ مارکس ٹیلر کی پشت پر رکھ دیا۔ ابھی نہیں چوہے، تمہارے ساتھ میری گپ شپ باقی ہے۔ مارکس ٹیلر وہیں فرش پر جم گیا۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا یہ سب، ہے نا لائے؟ ڈین ہنسا جب مارکس ٹیلر نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ انسانوں کا اگلا وزیر اعظم میرا پالتو کتا ہے۔ دیکھو نا لائے، انسان میری جوتی کے نیچے ہیں۔ لائے کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ اس نے اپنی مچھیاں بھینچ ڈالی، یہاں تک کہ اس کے ناخن نے اس کی جلد ادھیڑ دی۔ تم نے کیا تھا یہ سب؟ تم نے ٹرسٹن کی موت پلان کی تھی؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ نہیں لائے۔ ڈین کے چہرے پر اب گہری اداسی چھا گئی ٹرسٹن کے نام پر۔ تمہیں کیا لگا میں ان ذلیل ویمپائر ہنٹرز کو ٹرسٹن کی جان لینے دیتا؟ ٹرسٹن کا شاہی خون ان کے ہاتھ لگنے دیتا؟ نہیں لائے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹرسٹن کی جان لی۔ ایک لمحے کے لیے تو لائے شوق میں چلا گیا۔ ڈین کیسے کر سکتا تھا یہ سب؟ کیسے وہ ٹرسٹن کی جان لے سکتا تھا جبکہ ٹرسٹن نے ہمیشہ اس پر بھروسہ کیا تھا؟ کیا ٹرسٹن کو بھی اسی طرح شوق لگا تھا جب ڈین نے اس کے ساتھ غداری کی تھی؟ کیسے کیا تم نے یہ سب؟ لائے چیخا۔ کمرے میں موجود میز اور کرسیاں ہلنے لگے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لائے کی طاقتیں کمرے میں بکھر گئی۔ مارکس ٹیلر کی آنکھوں میں شدید خوف چھا گیا۔ لائے کا دل کرب سے پھٹ رہا تھا۔ ٹرسٹن کو کیسا لگا ہوگا جب موت سے کچھ لمحے قبل اس نے ڈین کا چہرہ دیکھا ہوگا۔ ٹرسٹن نے تمہیں دوست سمجھا تھا، تم پر بھروسہ کیا تھا۔ ہاں وہ میرا دوست تھا، تبھی میں نے خود اس کی جان لی، تبھی میں نے کسی کو اس کی جان نہیں لینے دی۔ ڈین نے آرام سے جواب دیا۔ کچھ باتیں کچھ مقاصد دوستی سے بڑھ کر ہوتی ہیں، مگر تم زخمی تھے، تمہیں گولی لگی تھی۔ لائے کو اب بھی یقین ہونے پر دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ ٹرسٹن کو مارنے کے بعد میں نے اسکاٹ جانسن کو کہا تھا وہ مجھے پیر پر گولی مار دے۔ ڈین نے ایسے کہا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے لائے، مجھے یہ سب کرنا ہی تھا۔ تمہیں کیا حاصل ہوا ٹرسٹن کی موت سے؟ لائے نے خود کو بمشکل روکا ہوا تھا ڈین پر حملہ کرنے سے۔ وہ جاننا چاہتا تھا اس کے بھائی کو کس مقصد کے تحت قتل کیا گیا۔ ڈین پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ اس کے چہرے پر فخر تھا۔ لائے کونائٹ، تم نے کبھی مجھے پسند نہیں کیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم مل کر کام نہیں کر سکتے۔ ٹرسٹن ایک اچھا ویمپائر اور لیڈر تھا، مگر تمہیں نہیں لگتا وہ کچھ زیادہ ہی انسانوں کی سائڈ لیتا تھا؟ ہماری سائڈ کون لے گا لائے، جب ہمارا جرلان ہی ہمارا نہ رہے؟ ہم انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں، کئی گنا زیادہ تیز۔ ہمیں انسانوں کو اپنے پاؤں کی جوتی بنانا ہے لائے۔ ہم ان چوہوں پر حکومت کرنے کے حقدار ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں مجرم نہیں ہوں، میں نے اپنی قوم کے لیے یہ سب کیا ہے۔ اگر تمہیں ٹرسٹن کی سوچ پر یقین نہیں تھا تو کیوں اس کے ساتھ رہے؟ وہ اس لیے کہ مجھے اس کے قریب ہونا تھا، مجھے اس کا بھروسہ جیتنا تھا۔
پہلے تو لگا میں اس کی سوچ تبدیل کر سکتا ہوں، مگر میں غلط تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا ٹرسٹن چٹان کی طرح انسانوں کی حفاظت کرے گا۔ وہ تو چلا گیا، مگر تم لائے، تم نے سب دیکھا ہے، تم نے بلڈ کے لیے قتل کیا ہے، تم نے انسانوں کا ڈر چکھا ہے، تمہیں پتہ ہے ان کا ڈر ہمیں طاقتور بناتا ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے بھائی کے قاتل کی مدد کروں گا؟ ڈین نے اپنے ہاتھ اٹھائے جیسے لائے کے غصے اور نفرت کو کم کرنا چاہتا ہو۔ میری بات غور سے سنو، اس چوہے کو دیکھو۔ ڈین نے مارکس ٹیلر کی طرف اشارہ کیا جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ یہ ویمپائر ہنٹر کلب کا سربراہ اور انسانوں کا وزیر اعظم ہے جو میرے اشاروں پر چل رہا ہے۔ سوچو لائے، ہم اس کٹ پتلی کے ذریعے انسانوں پر حکومت کریں گے۔ تم ایلرون خاندان کے آخری بادشاہ ہو، تمہارا ہر حکم ماننا ویمپائر پر فرض ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میرے مشن میں میرا ساتھ دو لائے۔ انسان کمزور ترین مخلوق ہے، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں، یہ صرف ہمارے غلام بننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لائے کو اس سے اختلاف کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ڈین کی بات ٹھیک تھی، لائے کی قوم طاقتور تھی، مضبوط تھی۔ انسانوں کی حکومت کیوں تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ ویمپائر سے تعداد میں زیادہ تھے؟ مگر جو طاقتور ہوتا ہے حکومت بھی اس کی ہونی چاہیے۔ ویمپائرز طاقتور تھے، یہی تو لائے ہمیشہ سے چاہتا تھا، انسانوں کو اپنا غلام بنانا۔ ایسی دنیا جہاں صرف ویمپائرز کی حکومت ہوگی، ایسی دنیا جہاں صرف لائے کی چلے گی۔ اگر وہ چاہے تو انسانوں کی نسل کشی تک کر سکتا تھا۔ انسانوں کو کبھی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، انسانوں نے سب کی دنیا تباہ کر کے اپنی دنیا بسائی تھی۔ اچانک ہی اسے ٹرسٹن کی آواز اپنے دل سے آئی تھی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا لائے، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ لائے، ڈین نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پکارا۔ آخر لائے کس سوچ میں تھا؟ یقیناً لائے کے پاس پلان سے اتفاق ہوگا، ویسے بھی اسے انسانوں سے شدید نفرت تھی۔ اتنی نفرت تو ڈین نے کسی بھی دوسرے ویمپائر میں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے پتا ہے تم انسانوں سے نفرت کرتے ہو، مجھے پتا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، میرا ساتھ دو لائے۔ اور اچانک ہی لائے ہنسا، اس کی ہنسی مزید تیز ہوئی۔ ڈین کو اطمینان ہوا، وہ یقیناً اس کا ساتھ دینے والا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ لائے ہنسا، تمہاری ساری باتیں درست ہیں، مجھے نفرت ہے ان سے، مجھے نفرت ہے اپنی فطرت کو چھپانے سے، مجھے نفرت ہے خود کو روکنے سے، مگر ان سے زیادہ نفرت جانتے ہو مجھے کس سے ہے؟ ایک ویمپائر جس نے اپنی ہی قوم کے لیڈر کو مار ڈالا۔ تمہیں کیا لگا تم میرے بھائی کی جان کے بدلے میری مدد مانگو گے اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا؟ عجیب بات تو یہ ہے، مجھے تمہارا پلان اچھا لگا، میں تمہارا ساتھ ضرور دیتا، مگر تم نے اپنے پلان کی قیمت میرے بھائی کی زندگی لے کر وصول کی۔ لائے کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ تم نے ٹرسٹن کی زندگی اپنے ہاتھوں سے لی تھی، میں تمہاری زندگی اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ پہلی بار ڈین پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ دیکھو لائے، ٹرسٹن کو مارنا ضرورت تھی، تمہیں پتہ ہے اس کے ہوتے میرا پلان فیل ہو جاتا۔ تم مجھے بالکل بھی نہیں جانتے ہے نا ڈین؟ لائے نے اس کی سمت قدم لیا۔ ڈین پیچھے ہوا۔ میں زندہ ہوں تو صرف ٹرسٹن کی وجہ سے، میری زندگی ٹرسٹن کی ہے، تمہیں مرنا ہی ہوگا ڈین۔ تم نے ایلرون خاندان سے غداری کی ہے، اس کی سزا موت ہے۔ تم مجھ سے نفرت کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں ان سے نفرت نہیں جس نے تمہارے خاندان کو قتل کیا؟ ڈین نے دوبارہ کوشش کی۔ تم نے میرے بھائی کی جان لی، تم نے اس کی جان لی جس کے لیے میں تمہارے جیسے ہزاروں لوگوں کو قتل کر سکتا ہوں۔ اپنی موت کو آواز تم نے خود دی ہے۔ ڈین نے الجھن بھری نظروں سے لائے کو دیکھا، جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی لائے ایسا کیوں بول رہا تھا، پر وہ مسکرا دیا۔ میں اب سمجھا تمہارے دل میں انسانوں کے لیے اچانک سے ہمدردی کہاں پیدا ہو گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے رائٹ جس کو تم ٹیوٹر کرتے تھے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے لائے کہ تم ایک انسان سے محبت کر بیٹھے۔ جب میرا پلان کامیاب ہوگا تب تم اس کو ویمپائر بنا سکتے ہو۔ مجھے اسے حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے بھی میری ہے۔ مجھے ایسی چیزوں کا لالچ مت دو جو پہلے سے میری ہیں، تمہاری موت یقینی ہے۔ لائے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ کتنی سرد تھی اس کی مسکان۔ ڈین نے بغیر کچھ کہے اپنے کوٹ کی جیب سے پستول نکال لی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ تم مجھے قتل کرنے والے ہو کیا؟ لائے نے اپنے بازوؤں کو سینے پر لپیٹا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ تیز ہو؟ یا تمہیں لگتا ہے ٹرسٹن کی طرح مجھے بھی قبر میں اتار دو گے؟ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم مجھے مجبور کر رہے ہو۔ ڈین نے پستول میں چاندی کی گولیاں لوڈ کی۔
مگر اس سے پہلے ہی مارکس ٹیلر نے گولی چلا دی۔ لائے سے اس کا وجود بھول گیا تھا۔ چاندی کی گولی سنسناتی ہوئی لائے کی ٹانگ میں پیوست ہوئی۔ شدید درد نے اس کی ٹانگ کو شل کر دیا۔ مارکس ٹیلر نے پھر سے گولی چلانے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار لائے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے مارکس ٹیلر کے منہ پر پنچ رسید کیا۔ وہ ریت کے ڈھیر کی مانند بیٹھتا چلا گیا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ ڈین کی جانب مڑا جس نے اب بھی پستول اس کی جانب تانی ہوئی تھی۔ اب بتاؤ کون تیز ہے، مسٹر شاہی خاندان کے شہزادے؟ ڈین نے طنز کیا۔ چسٹن کباب ختم ہو چکا اور اب تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اچانک ہی دروازہ دھماکے سے کھلا تھا۔ روم اندر بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ روم، چلی جاؤ یہاں سے، لائے چیخا۔ ڈین پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس نے پستول کا رخ روم کی جانب کیا۔ شاید تمہاری موت سے یہ پرابلم حل ہو جائے گا لڑکی۔ روم اپنی جگہ پر کھڑی لائے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے اس کے ایک بال کو بھی ہاتھ لگایا ڈین نے لائے کی بات کاٹی، ورنہ کیا تم مجھے قتل کر دو گے؟ کر دو، مگر یہ بھی میرے ساتھ ہی جائے گی۔ لائے نے روم کی جانب دیکھا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کیوں اس کے پیچھے آئی تھی؟ وہ کیوں سب کچھ مشکل کر دیتی تھی؟ نہیں، پہلے میں عاشق کی جان لوں گا، پھر اس کی محبت کا، ڈین نے صفاقی سے کہا۔ اس نے پستول کو لائے کی طرف کر دیا۔ اس نے لائے کے دل کا نشانہ لیا۔ میں جیت گیا لائے اور تم ہار گئے۔ ڈین نے افسوس کیا، کاش تم میرا ساتھ دیتے۔ گڈ بائے لائے کو نائٹ، ایلرون خاندان کے آخری وارث۔ لائے کو لگا وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ ڈین نے پستول کا ٹریگر دبایا۔ گولی بجلی کسی تیزی سے لائے کے دل کی طرف گئی تھی۔ لائے اور درد اور تکلیف کے لیے تیار تھا، مگر وہ کبھی آیا ہی نہیں۔ کوئی ہوا کو چیرتا ہوا لائے کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ وہ گولی سیدھی اس شخص کے دل پر جا لگی۔ لائے نے جب اس شخص کی جانب دیکھا، اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ نکیٹر تھا۔ گولی اس کے دل پر لگی تھی جس سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ لائے نے بے یقینی سے اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا جس سے خون ابل پڑا تھا۔ خود غرض نکیٹر نے لائے کے لیے اپنی جان دی تھی۔ ڈین کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ مجھے پتا ہونا چاہیے تھا یہ کتا آخر میں تمہاری طرف ہوگا۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ کمرے میں فائرنگ کی آواز گونجی۔ لائے نے روم کی جانب دیکھا اور روم نے لائے کی جانب دیکھا۔ دونوں زندہ سلامت تھے۔ ڈین دل پر ہاتھ رکھ کر گرا تھا۔ اس کی پشت پر ٹریشیا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ڈین میں اب بھی جان باقی تھی۔ اس کا ہاتھ خون میں نہا چکا تھا۔ وہ فرش پر ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح پڑا ہوا تھا۔ تم نے میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ٹریشیا کے خوبصورت چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ تم نے لائے کی زندگی تباہ کر دی۔ تم نے نکوٹر کو قتل کر دیا، مگر جانتے ہو مجھے تم سے کیوں نفرت ہے؟ شدید نفرت۔ تم نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا۔ تم نے میرے ہونے والے بچے سے اس کا باپ چھین لیا۔ ٹریشیا نے تیسرا فائر اس کے دل پر کیا تھا۔ ڈین چیخا تھا۔ اس کی چیخیں کمرے سے باہر جانے لگی تھیں۔ وہ موت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ بس کچھ ہی لمحوں میں وہ مرنے والا تھا۔ چاندی کا زہر اس کے دل میں پھیل رہا تھا۔ درد اتنا تھا کہ ڈین موت کی خواہش کرنے لگا۔ اچانک ہی اسے ٹریسٹن کا چہرہ نظر آیا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنا کیا نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کی باڈی نے ہلنا چھوڑ دیا۔ وہ سرد پڑ گیا۔ روم لائے کی جانب دوڑی جو فرش پر گرا تھا۔ اس کی ٹانگ سن ہو چکی تھی۔ مس ارمیڈا، انسپکٹر نے اسے پکارا، آپ اس ویمپائر سے پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں، روم نے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں لائے کے چہرے پر تھی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں انسپکٹر۔ لائے مجھے کبھی بھی ہرٹ نہیں کرے گا، مگر وہ آپ کو ہرٹ کر سکتا ہے۔ چلے جائیں۔ تکلیف نے لائے کے دماغ کو سن کر دیا۔ اسے بمشکل روم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ اسے بلڈ کی ضرورت تھی، شدید ضرورت۔ اس کی ٹانگ سے ابلتا خون اس کی انرجی اپنے ساتھ بہا رہا تھا۔ کمرے میں اس وقت 2 انسان موجود تھے جن کا خون پی کر وہ پیاس بجھا سکتا تھا۔ روم نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ وہ بالکل لائے کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لائے کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ لائے اس کی نیلی آنکھوں میں کھو گیا۔ یہ اس لنک کی طاقت تھی جو ان دونوں کے بیچ تھا۔ لائے، روم نے نرمی سے اس کی گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ جانتی تھی اگر لائے چاہتا تو وہ کمرے میں موجود سب کی جان لے سکتا تھا۔ اگر اس نے کنٹرول کھو دیا تو کمرے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ لائے پلیز، بس تھوڑا سا کنٹرول کرو خود پر پلیز۔ لائے کی آنکھیں سرخ نہیں تھیں، وہ لہو رنگ تھیں جس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ کنٹرول کھو رہا تھا۔ لائے کے خون سے بھیگے ہاتھ روم کے ہاتھوں میں کانپ رہے تھے۔ انسپکٹر آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، ٹریشیا کو بھی لے جائیں، روم نے اعتماد سے کہا۔
نہیں، انسپکٹر نے تلخی سے کہا۔ میں جانتا ہوں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں مسز میڈا، مگر میں آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، پلیز انسپکٹر۔ انسپکٹر راجر نے بے بسی سے روم کی جانب دیکھا۔ اس نے مارکس ٹیلر اور ٹریشیا کو کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ اب جب کہ ان دونوں کو تنہائی میسر ہوئی تو لائے کا جسم ریلیکس ہوا۔ اسے پتہ تھا وہ روم کو کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ جن کو خطرہ تھا وہ جا چکے تھے۔ میرا بلڈ لو لائے۔ روم نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا جو اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں جیسے اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ لائے اس کے دلکش بلڈ کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس بار اس کے بلڈ کا ذائقہ پہلے سے زیادہ میٹھا ہوگا کیونکہ وہ اس کی بن چکی تھی۔ وہ لائے کی تھی۔ ان کے درمیان لنک تھا جو لائے کو روم کا حقدار بنا رہا تھا۔ مگر لائے نے اپنا سر جھٹکا جیسے سوچوں کو جھٹلا رہا ہو۔ مجھے نہیں لینا تمہارا بلڈ۔ لائے کراہا۔ میں نہیں چاہتا تم میرے ساتھ بندھ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تم زندگی اپنے مطابق گزارو۔ میں نہیں چاہتا تم میری وجہ سے خطرے میں پڑو، اور تم میرے لیے خود کو بدلنا بھی نہیں چاہتی، ویمپائر بننا نہیں چاہتی۔ تم نے انسان ہونے کو مجھ پر فوقیت دی۔ تم میری ہو روم، تمہارا بلڈ میرا ہے، مگر کتنی عجیب ہے تم میری ہو کر بھی میری نہیں بن سکتی۔ اپنے خاندان کے نام پر روم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اگر مجھے اپنے خاندان کی پرواہ ہوتی تو کیا میں یہاں ہوتی لائے؟ میرا بلڈ لے لو پلیز لائے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، لائے پھنکارا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تم میری نہیں ہو سکتی، تم خود کو میرا نہیں بنانا چاہتی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میں بہت خود غرض ہوں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں روم، سر سے پاؤں تک تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف تمہارا بلڈ نہیں چاہیے، مجھے پوری کی پوری روم چاہیے۔ میں تمہارے لیے مر سکتا ہوں مگر تم میرا نہیں ہونا چاہتی۔ تم نے انسانوں کو مجھ پر فوقیت دی۔ روم پر گھبراہٹ طاری ہوئی تھی لائے کا خون دیکھ کر۔ میں ویمپائر بننا قبول کروں گی صرف تمہاری خاطر۔ اب پلیز میرا بلڈ لے لو۔ اس کی بات سن کر لائے فریز ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بالکل گم سم ہوا تھا، مگر اگلے لمحے اس کی گرفت سخت ہوئی تھی روم پر۔ اپنی بات یاد رکھنا روم۔ روم کی گردن پر لائے کے لب ہلے تھے۔ جب مجھے اپنی من پسند چیز نہیں ملتی تب میں دنیا کو آگ لگا دیتا ہوں۔ اس کے دانت روم کی گردن پر پڑے تھے۔ لائے کی آنکھ جب کھلی اسے اپنا آپ ایلورون اسٹیٹ میں نظر آیا، مگر وہ اس وقت حال میں کیوں کھڑا تھا اور اس کی ٹانگ میں درد کیوں نہیں تھا؟ یہ ایلورون اسٹیٹ اتنا خالی کیوں تھا اور یہ فرش پر سفید دھواں کیوں تھا؟ لائے کو دھوئیں کی وجہ سے اپنے پیر نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا چارلس، لائے ہم دونوں سے زیادہ ہینڈسم نکلا۔ ٹرسٹن؟ لائے تیزی سے مڑا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بالکل اس کے سامنے اس کے دونوں بھائی کھڑے تھے۔ چارلس بالکل اسی طرح 18 سال کا لگ رہا تھا جس دن اس کو قتل کیا گیا تھا، اور ٹرسٹن 30 سال کا، دل کرب سے لبریز، آنکھیں درد سے بھری ہوئی۔ لائے ان کی سمت آیا جو ابھی تک لائے کو دھیمی مسکان سجائے دیکھ رہے تھے۔ ٹرسٹن نے اس کی سمت اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لائے کی آنکھیں گیلی ہوئی۔ اس نے ٹرسٹن کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر یہ کیا؟ اس کا ہاتھ ٹرسٹن کے ہاتھ سے آر پار نکل رہا تھا۔ کیا یہ ٹرسٹن کی روح تھی؟ کیا یہ خواب تھا؟ لائے ان کو چھو نہیں سکتا تھا۔ تم دونوں یہاں کیسے؟ لائے کی آواز کانپی۔ وہ ابھی ٹرسٹن کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چارلس مسکرا دیا۔ ہم کہیں گئے ہی نہیں لائے۔ لائے نے اپنے دونوں بھائیوں کو اذیت سے دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم دونوں میری وجہ سے، ٹرسٹن تمہارا بیٹا۔ ٹرسٹن کی گرین آنکھیں چمکی تھی۔ تم اسے بتاؤ گے کہ اس کے باپ نے بہادری کی موت قبول کی تھی۔ تم سب اسے بتاؤ گے لائے۔ ایک دن اسے سمجھ آ جائے گی لائے، میرا بیٹا صرف تمہاری سنے گا۔ تم دونوں میرے ساتھ رہو گے نا؟ لائے نے اپنے دل کے درد کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پوچھا۔ وہ کبھی چارلس کو دیکھ رہا تھا، کبھی ٹرسٹن کو۔ چارلس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ لائے کے کندھے کے آر پار ہوا۔ آخر تک لائے، آخر تک۔ چارلس نے ٹرسٹن کی جانب دیکھا۔ اسے بتاؤ ٹرسٹن، ہم کہاں رہتے ہیں؟ ٹرسٹن نے اپنا ہاتھ لائے کے سینے پر رکھ دیا۔ دل میں۔ لائے اپنے کمرے میں تھا، اس کا سر روم کی گود میں تھا۔ روم کی آنکھیں ایک موٹی سی سائیکالوجی کی کتاب پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا ہاتھ لائے کے بالوں میں چل رہا تھا۔ کتنی عجیب اور خوبصورت تھی یہ لڑکی، لائے نے روم کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ روم کی زندگی کو بھی خطرے سے جو تار کیا، مگر وہ پھر بھی اس کے ساتھ کھڑی رہی۔
اس نے اپنی فیملی پر لائے کو فوقیت دی، حالانکہ کتنے لوگ ناراض ہوئے تھے اس کے فیصلے سے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا روم اپنی فیملی کو مس کرتی تھی۔ اس کی فیملی نے ابھی تک روم سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ اچانک ہی لائے کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس کی بیٹی ہوئی تو وہ بالکل روم کی طرح ہوگی، مضبوط۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ لائے نے اچانک خاموشی توڑی۔ کیا مطلب؟ کس بارے میں؟ روم نے کتاب کو پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی سائیکالوجی میں۔ تم مجھے چوز کر کے پچھتا تو نہیں رہی؟ لائے نے پوچھا۔ روم نے اس کی جانب دیکھا۔ لائے کا چہرہ تاثرات سے پاک تھا۔ روم نے کتاب صوفے پر اچھال دی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو جبکہ تمہیں جواب کا پتہ ہے؟ روم مسکرائی۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے تم نے کبھی تو سوچا ہوگا کہ تمہاری زندگی میرے بغیر کیسی ہوئی۔ لائے نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنی فیملی کو مس کرتی ہوں لائے۔ روم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ناخوش ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی شروع سے۔ مجھے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں۔ لائے اتنا پریشان لگ رہا تھا کہ اس کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ اسے پتہ تھا ایسا کیوں تھا۔ ان دونوں کی منگنی کو 1 سال ہونے والا تھا اور وہ وقت کافی قریب آ چکا تھا جب روم کو ویمپائر بننا تھا۔ لائے پلیز ٹینشن مت لو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں خوش نہ ہوتی تو تم سے چھپا سکتی اپنی پریشانی؟ ہاں، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ان کے بیچ بنا لنک مضبوط ہو چکا تھا۔ اب روم بھی اسے محسوس کرنے لگی تھی۔ روم تم… انکل لائے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور 4 سال کا بچہ بھاگتے ہوئے اندر آیا تھا۔ وہ بالکل لائے اور روم کے آگے رکا۔ انکل لائے، موم مجھے سلانا چاہتی ہیں۔ پلیز موم کو کہیں میں سونا نہیں چاہتا۔ تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تمہاری موم کہتی ہے۔ ویسے بھی وہ غصے میں چڑیل بن جاتی ہے۔ لائے نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مگر میں سونا نہیں چاہتا۔ بچے کی گرین آنکھوں میں ناراضگی جھلکی۔ ویسے بھی آپ جرلان ہیں، اگر آپ ان کو کہیں تو وہ مان جائیں گی۔ وہ بولتے بولتے روم کی گود میں چڑھا۔ روم نے اسے چاکلیٹ دی جو اس نے خوشی خوشی لی۔ اگر یہ ویمپائر نہ ہوتا تو کب کا بھینس بن گیا ہوتا جس رفتار سے یہ بچہ کھاتا ہے۔ لائے نے اپنا سر ہلایا۔ میں جرلان ہو کر بھی تمہاری مام کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بچے نے اپنی بڑی بڑی گرین آنکھوں سے لائے کی جانب دیکھا۔ لائے اس کی آنکھوں میں مزید نہیں دیکھ سکا۔ ٹرسٹن؟ ٹریشیا کمرے کے اندر آئی۔ لائے کے دل پر چرکا لگا تھا یہ نام سن کر۔ اب بھی اسی وقت یہاں آؤ۔ مگر میں آنٹی روم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے ٹرسٹن نے اپنا چہرہ روم کی گردن میں چھپایا۔ آنٹی روم کہتی ہے میں یہاں رہ سکتا ہوں۔ روم نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ٹرسٹن کافی تیز تھا۔ مگر میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی اور آنٹی روم کو بہت سے کام کرتے ہیں۔ ضد نہیں کرتے ٹرسٹن، صبح ڈاکٹر ویلنٹائن کے پاس بھی جانا ہے۔ میں ٹرسٹن کو سلا دوں گی ٹریشیا۔ روم نے ٹرسٹن کو ہگ کرتے ہوئے کہا۔ ٹریشیا نے ایک لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے۔ ٹریشیا نے ایک لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ٹرسٹن، تمہیں موم کی بات سننی چاہیے۔ موم کی بات جرلان بھی سنتا ہے۔ روم نے اس کے کالے بالوں کو سہلایا۔ موم کہتی ہے کہ بابا سب سے عظیم جرلان تھے، مگر مجھے لگتا ہے انکل لائے سب سے گریٹ جرلان ہے۔ ٹرسٹن نے لائے کی جانب دیکھا۔ تمہاری موم ٹھیک بول رہی ہے بچے۔ تمہارے بابا کی طرح کا ویمپائر دنیا میں صرف ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ میں اس کے جیسا کبھی نہیں بن سکتا۔ لائے نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ٹرسٹن نے کچھ لمحے لائے کی جانب دیکھا۔ مگر آپ بہت اچھے ہیں انکل لائے۔ آنٹی روم بھی کہتی ہے کہ آپ اچھے ہیں۔ لائے صوفے سے اٹھا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ روم نے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی ٹرسٹن کے آس پاس ہونے سے لائے مشکل میں پڑ جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی ایسا کیوں تھا۔ ننھا ٹرسٹن بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا۔ ٹریشیا نے روم کو ٹرسٹن کے بچپن کی تصویریں دکھائی تھی اور ننھا ٹرسٹن بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ اس میں اپنی ماں کا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی گرین آنکھیں، کالے بال، اس کی روشن مسکان، سبھی لائے کو اپنی بھائی کی یاد دلاتی تھی۔ وہ ننھے ٹرسٹن کی آنکھوں میں نہیں دے سکتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کا بھائی ٹرسٹن کی آنکھوں سے جھانک رہا ہو۔ وہ تو ٹرسٹن کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا اور جتنا لائے ٹرسٹن سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا، ننھا ٹرسٹن اتنا ہی اس کی طرف کھینچا چلا آتا۔ وہ لائے کے ساتھ ہی چپکا رہتا۔ بالکل اپنے باپ پر گیا تھا، ہمیشہ لائے کی خبر رکھنے والا۔ روم نے لائے کی بے آرامی محسوس کی تھی، تبھی وہ ٹرسٹن کو کمرے سے باہر لے گئی۔ لائے کو ایسا لگتا تھا جیسے ٹرسٹن واپس زندہ ہوا تھا، جیسے وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہو۔ کبھی کبھی لائے خود کو یاد دلاتا کہ وہ اس کا بھائی نہیں ہے، وہ اس کے بھائی کا بیٹا ہے۔
لائے فیصلہ کر چکا تھا جب ٹرسٹن بڑا ہوگا تب لائے جلان کی کرسی اسے پیش کرے گا۔ اسے یقین تھا ٹرسٹن بالکل اپنے باپ کی طرح رحم دل اور نڈر لیڈر ثابت ہوگا۔ لائے نے آسمان کی سمت دیکھا، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ویورز، سیزن 1 کا یہاں اختتام ہوا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس کا سیزن 2 جلد ہی شروع کروں گی۔